الحمد لله الذي جعل الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت وآل رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صاحب الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار. یقیناً اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں. مجدد دورہ سلطان المشائخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین سیدی و مرشدی علامہ سید محمد مدنی الشفیع جیلانی حفظہ اللہ 1974 میں پہلی مرتبہ اپنے تبلیغی اور روحانی دورے پر حیدرآباد تشریف لائے تھے. 1974 میں حضرت کا پہلا دورہ حیدرآباد ہوا تھا. اس وقت کے حالات یہ تھے کہ شہر حیدرآباد میں وہابیت پوری شدت سے اپنی بدعقیدگی کو پھیلانے کی مذموم کوششوں میں مصروف تھی، بلکہ وہ شہر کے ماحول کو مکمل طور پر متاثر بھی کر چکی تھی. عوام وہابیت کی زد وہ لپیٹ میں آ چکی تھی. طوفان کے بعد کی خاموشی کی طرح خانقاہیں سنسان ہو چکی تھیں. علماء و مشائخین دکن مایوسی اور ستم ظریفی کے مظاہرے کر رہے تھے. وہ ہدف تنقید بن چکے تھے. اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی بقا دشوار نظر آ رہی تھی. اس وقت کے حالات وہ بہتر جان سکتے ہیں جو ہوش و حواس میں اس وقت ملاحظہ کیے ہیں وہ حالات کو، کہ اس وقت پالن حقانی کا فتنہ، ارشاد احمد اور پھر حیدرآباد سے رضوان قاسمی اس کی حمایت میں یہ تمام لوگ جو ہے دیوبند سرپرستی کر رہا ہے پالن حقانی کی. حیدرآباد سے رضوان قاسمی اور پھر پالن حقانی جو ہے فتنہ مچا کر فتنہ انگیز تقریروں کے ذریعے سب درہم برہم کر دیا. پورے شہر میں وہابیت کا ماحول زور اختیار کیا. ہر گھر میں اختلافات پیدا ہو گئے، مساجد میں اختلافات پیدا ہو گئے. وہابیت پوری تیزی سے پھیل گئی اچانک. یعنی وہ پالن حقانی کے چند تقاریر جو ہوئے 1974 میں، تو اس کے تقاریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے شہر میں وہابیت کا زور پھیل گیا. وہابیت کی زد وہ لپیٹ میں پورا شہر آ گیا. بچنے کی کوئی صورت
بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف سے مایوسی، خانخواہوں میں اختلافات، اور ان کی بقا مشکل نظر آ رہی تھی، بلکہ دینی مدارس پر، ہمارے سنی جامعات پر بھی غیروں کا قبضہ ہونے کے امکانات تھے۔ تو وہابیت کے چنگل اور شکنجے سے نکالنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ ان مایوس کن حالات میں محی الدین سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل نے حیدرآباد کے لاکھوں مسلمانوں کو اپنے عالمانہ و عارفانہ خطبات اور روحانی فیضان سے وہابیت کی بدعقیدگی سے بچا لیا۔ تو حضور شیخ الاسلام ان حالات میں تشریف لائے حیدرآباد میں جب چاروں طرف وہابیت پھیل چکی تھی، خانقاہیں سنسان ہو چکی تھیں، اہل سنت کی مساجد پر وہابیوں کے قبضے ہو رہے تھے، مشائخین کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، کوئی دفاع ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اہل سنت کے علماء حیدرآباد جس حد تک بھی کوشش کر سکتے تھے پالن حقانی کے فتنے کو روکنے اور وہابیت کے سیلاب کو ختم کرنے کے لیے، وہ سارے جتن کر چکے تھے، یہاں تک کہ اہل سنت کی مساجد میں، مکہ مسجد میں رد وہابیت کے لیے شیعوں کے خدمات بھی حاصل کیے۔ عباس رضوی اور دوسرے شیعہ مقررین آ کے رد وہابیت میں تقاریر کیے، پالن حقانی کے رد میں شیعوں کے تک خدمات حاصل کر لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیلاب کو روکنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ مشائخین کا جو مریدین کا حلقہ تھا وہ حلقے ختم ہو رہے تھے، تمام مریدین جو ہے سو وہابیت کی لپیٹ میں آ چکے تھے، بلکہ وہ مریدین اپنے مشائخین پر تنقیدیں کر رہے تھے۔ ویسے حالات پیدا ہو گئے تھے 1974 میں۔ تو حضور شیخ الاسلام سیدی و مرشدی علامہ سید محمد مدنی جیلانی حفظہ اللہ کے خطبات کی تاثیر کا یہ عالم ہو گیا کہ لاکھوں سامعین دور دور سے آپ کے خطبات سننے کے لیے آنے لگے۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں جب خوشگوار حالات نہیں تھے، چاروں طرف وہابیت کے زور پھیل چکا تھا۔ ان حالات میں حضور شیخ الاسلام حیدرآباد تشریف لائے اور آپ کے خطبات کا یہ عالم ہو گیا کہ لاکھوں سامعین دور دور سے آپ کے خطبات سننے کے لیے آنے لگے اور بدعقیدگی سے توبہ کرنے لگے۔ حضور شیخ الاسلام کے تبلیغی و روحانی دورے مسلسل ہوتے رہے، جس سے خوش عقیدگی کی فضا بحال ہو گئی اور شہر حیدرآباد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن گیا۔ 1976 میں جب حضور شیخ الاسلام حیدرآباد کے دورے پہ تھے، اس وقت طریقت منزل، یہ چیلوپورے میں ایک مقام ہے طریقت منزل، جہاں حضور شیخ الاسلام کا قیام تھا، آخر محمد یحییٰ انصاری اشرفی بھی بغرض ملاقات پہنچ گیا، اور اتفاق سے میرا مکان بھی جو ہے طریقت منزل کے بالکل سامنے کا مکان تھا۔ 1974 کی بات ہے۔ تو 1976 میں، چونکہ 74 میں بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں حضرت سے، اور 1976 میں جب حضرت تفصیلی دورے پر تشریف لائے حیدرآباد، تو اس وقت حضرت سے شرف ملاقات حاصل رہا تفصیل سے، اور شرف بیعت کی خواہش ظاہر کیا۔ حضور شیخ الاسلام بیعت کے لیے اپنا رومال، جو یقیناً حبل اللہ کی مضبوط رسی ہے، آگے بڑھا دیے۔ آخر محمد یحییٰ انصاری اشرفی نے عرض کیا کہ حضور والا، میری خواہش ہے کہ آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر شرف بیعت حاصل کروں اور حلقہ ارادت میں داخل ہوں۔ میری خواہش کے مطابق حضور شیخ الاسلام نے
اس ناچیز کو یہ شرف بھی عطا فرمایا. اور حضور مخدوم المشائخ قدوۃ السالکین عارف باللہ سیدنا سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی سرکار کرام علیہ رحمت و رضوان سے شرف بیعت کے اپنے واقعے کو بھی بیان فرمایا. تو حیدرآباد میں الحمدللہ اول مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا اس فقیر کو، اس حقیر کو. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ 26 شوال المکرم 1381 ہجری کو ایک روحانی محفل میں میرے حقیقی ماموں حضور مخدوم المشائخ سے سب لوگ اپنے رومال کو تھام کر بیعت و ارادت کا شرف حاصل کر رہے تھے. اس وقت میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ حضور مخدوم المشائخ کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر شرف بیعت حاصل کروں. ابھی دل ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور سیدی مخدوم المشائخ نے مجھے اپنے قریب بلا کر بٹھا لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اب اپنی خواہش کے مطابق بیعت کریں. اللہ اکبر. یہ ہے سیدنا و مرشدنا حضور مخدوم المشائخ کی روشن ضمیری اور کرامت. حضور شیخ الاسلام کی خوشبختی ہے کہ مرشد بھی ملا تو عارف باللہ، وقت کا روحانی تاجور، مظہر فیض و کرامت اور مرجع خلائق ہے. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سا طاعت بیریا. 1982 میں حقیر ناچیز محمد یحییٰ انصاری کی زندگی کا وہ اہم ترین اور ناقابل فراموش سال ہے 1982، جس میں بقیت السلف قدوۃ السالکین ولی باصفہ سید العارفین جانشین شبیہ غوث الثقلین امام الاتقیاء مخدوم المشائخ سیدی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل ہوا. جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے سالانہ جلسے عطائے خلعت فضیلت و تقسیم اسناد کے موقع پر جلالت العلم علامہ سید شاہ حبیب اللہ قادری المعروف رشید پاشا صاحب قبلہ شیخ الجامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی دعوت پر حضور مخدوم المشائخ حیدرآباد تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے اس سال کے فارغ علماء کرام کو اسناد عطا فرمائی. حضور مخدوم المشائخ کی تشریف آوری کے موقع پر سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر علماء کرام، مشائخین اعظام، دینی تنظیموں اور اداروں کے عہدیداروں اور ہزاروں عقیدت مندوں نے فلک گوج نعروں میں استقبال کا شرف حاصل کیا. جس وقت ٹرین سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ٹھہری اس وقت حضور مخدوم المشائخ خانواد اشرفیہ کے روحانی تاج اور اپنے خصوصی خرخ مبارک کو زیب تن کیے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اپنے باکرامت رومال کو لہرا رہے تھے تاکہ بآسانی سے پہچان سکیں. حضور مخدوم المشائخ کے روشن و نورانی چہرے کو دیکھتے ہی سینکڑوں علماء کرام، عقیدت مندوں اور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہزاروں عوام نے نہ صرف آپ کو پہچان لیا بلکہ مان لیا. حضور مخدوم المشائخ کے چہرے بشرا پر نگاہ ولین پڑتے ہی سب کو خدا یاد آ گیا. ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. تو حضرت مخدوم المشائخ کو دیکھتے ہی سب کو خدا یاد آ گیا. الہ کے چہرے ایسے ہی روشن ہوتے ہیں، ایسا نورانی چہرہ کہ دیکھنے والے اپنے وجود کو بھول کر ان نورانی شعاؤں میں کھو گئے. یہ خانوادہ جو ہے احسن الوجہ حضرت عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہے. یہ چہرے جو ہے اتنے نورانی چہرے ہیں کہ دیکھ کر انسان دم بخود ہو جاتا ہے کہ ہم نے سرکار کلام حضور مخدوم المشائخ کے چہرے بشرا کی زیارت اور آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا. شیخ مشائخ شیخ اعظم حضرت علامہ سید اظہار اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت اور خانوادے کے تمام اکابرین
کی زیارت، ان کی صحبت نصیب ہوئی۔ آج بھی دیکھیں اس خانوادے کے افراد کو، حضرت سید نورانی میاں اشرفی جیلانی، حضرت سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ، اور اس خانوادے کے شہزادوں کو آج بھی دیکھ لے کہ وہی چہرے نظر آئیں گے، حضرت عبدالرزاق نور العین کی اولاد، وہ نورانی چہرے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اگر آپ ایک نظر اگر آپ دیکھ لیں ان چہروں کو تو وہ نورانی، وہ کشش جو ہے، روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، سب کچھ آپ پائیں گے۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہے۔ تو جس جماعت میں ایسی شخصیتیں موجود ہوں، یقیناً وہی جماعت حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ بے شک حضور مخدوم المشائخ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے جامعہ نظامیہ تشریف لائے۔ لائبریری ہال میں تمام علماء کرام، مشائخ نظام، طلباء جامعہ نظامیہ اور عقیدت مند جمع ہو گئے۔ وہاں سب کا مختصر تعارف ہوا۔ مولانا سیف خالد اشرفی صاحب نے احقر کا تعارف کروایا کہ یہ محمد یحییٰ انصاری اشرفی ہیں۔ جلالۃ العلم علامہ سید حبیب اللہ قادری رشید پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ میں حضور مخدوم المشائخ کے قیام کا خصوصی بندوبست فرمایا تھا، اسی لیے آپ نے اس بات کا ذکر بھی اس محفل میں کر دیا۔ اس وقت حضور مخدوم المشائخ نے برملا تمام حاضرین کی موجودگی میں میری دلی خواہش کو، جو صرف میرے دل میں تھی، جس کا ذکر میں نے کسی سے بھی نہ کیا تھا، آپ نے اپنی باطنی روحانی کیفیت سے جان کر فرما دیا کہ یعنی محمد یحییٰ انصاری کی خواہش ہے کہ میرا قیام ان کے ہاں مکتب انوار مصطفیٰ میں ہو۔ اس خواہش کا اظہار میں کسی سے نہیں کیا تھا، دل میں یہ میری خواہش تھی۔ تو حضرت برملا فرما دیے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ مکتبے میں قیام ہو، اور حضور جلالۃ العلم علامہ رشید پاشا صاحب قبلہ کی نے بندوبست جامعہ نظامیہ میں فرما دیا تھا۔ تو جامعہ نظامیہ کی دعوت پر حیدرآباد حضرت نے فرمایا، مخدوم المشائخ نے، کہ جامعہ نظامیہ کی دعوت پر حیدرآباد آیا ہوں، اس لیے اصل قیام یعنی رات کا قیام جامعہ نظامیہ میں ہی ہوگا، البتہ دن میں قیام محمد یحییٰ انصاری اشرفی کی قیام گاہ مکتب انوار مصطفیٰ میں ہوگا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد مولانا سیف خالد اشرفی نے تعجب سے دریافت فرمایا کہ آپ نے اپنی دلی خواہش کا حضرت سے کب اور کیسے اظہار فرمایا؟ سیف صاحب کے استفسار پر عرض کیا کہ جناب، میں نے حضور مخدوم المشائخ سے دستبوسی کا شرف ضرور حاصل کیا، لیکن گفتگو کا بالکل ہی موقع نہیں ملا۔ ہاں، میری دلی خواہش جو صرف میرے دل میں تھی، وہ حضرت نے فیضان مخدومی سے جان لیا اور قبول فرما لیا۔ احقر انصاری ہے، اور بحمدہ تعالی سلسلہ نسب صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی اور خدمت گزاری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضور مخدوم المشائخ آل نبی ہیں، اور احقر جو ہے آل انصار سے ہے، لہذا اس انصاری کو آل نبی کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضور مخدوم المشائخ نے میری میزبانی کو قبول فرما لیا۔ حضور سیدی مخدوم المشائخ کا قیام حیدرآباد میں 1 ہفتہ رہا۔ اس دوران آپ صبح 7 بجے سے شام 7 یا 8 بجے تک مکتب انوار مصطفیٰ میں قیام فرماتے۔ مکتب انوار مصطفیٰ مغلپورہ حیدرآباد میں قیام کے دوران بکثرت عقیدت مندوں نے حضور مخدوم المشائخ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، اور سلسلہ اشرفیہ کے فیض سے بہرمند اور فیضان مخدومی سے سرشار ہوئے۔ حضور مخدوم المشائخ کے روحانی فیض اور نظر کرم سے ایسے جوہر وجود میں آئے جو ملت کے خطیب اور اسلام کے ادیب بن گئے۔ میری مراد خطیب ملت، ادیب الاسلام مولانا سید خواجہ معز الدین اشرفی سے ہے۔
حضور سیدی مخدوم المشائخ نے مجھے ایسا ساتھی عطا فرمایا ہے جس کی قلمی صلاحیتوں پہ مجھے ناز بھی ہے اور زور خطابت پر فخر بھی ہے. بیدار مغز عالم، متحرک، فعال اور اعلیٰ کردار شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعہ و تحقیق کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ یہ کتابوں کی چلتی پھرتی لائبریری ہے. یہ میرا مونس بھی ہے اور میرا معاون بھی ہے، میرا حوصلہ بھی ہے اور میرا رفیق بھی ہے. بس یہی کہہ سکتا ہوں. جس کے دیکھے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا. اللہ تبارک و تعالی مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب کو صحت کاملہ و شفائے عاجلہ عطا فرمائے، سلامت و باکرامت رکھے اور آپ کے خدمات کو وسیع سے وسیع تر فرمائے. حضور سیدی مخدوم المشائخ جس وقت حیدرآباد تشریف لائے تھے، اس وقت وہابیت اپنی پوری شدت سے اپنے عقائد باطلہ کے فروغ میں سرگرم عمل تھی. شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں پالن حقانی گجراتی کے جلسے ہو رہے تھے. 1982 کی بات ہے. اس وقت وہ خبیث بدباطن پالن حقانی سنیت کے لیے ایک چیلنج بلکہ ناصر بن چکا تھا. اہل سنت و جماعت کی تنظیموں کا تاثر تھا کہ اس کے مقابل ان دنوں جلسے منعقد کیے جائیں تو ہمارے جلسے ناکام، وہ فلاپ ہو جائیں گے اور عوامی تائید پالن حقانی کو حاصل ہو جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ روحانی طاقت نے ہمیشہ شیطانی طاقت کو پسپا کیا ہے، حق کو ہمیشہ سربلندی حاصل ہوئی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یقیناً حق آیا، باطل چلا گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. تو مکتب انوار مصطفیٰ مغل پورہ نے ان نازک حالات میں شہر حیدرآباد کے مرکزی مقام مغل پورہ پلے گراؤنڈ پر حضور سیدی مخدوم المشائخ عارف باللہ سیدنا مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی سرپرستی میں عظیم الشان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا. حضور مخدوم المشائخ کی کرامت سب نے دیکھی کہ وسیع و عریض میدان تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا. جلسہ گاہ کے باہر بھی ہزاروں افراد دیر رات تک کھڑے پرکیف روحانی منظر دیکھ رہے تھے. حضور مخدوم المشائخ کے روحانی ارشادات اور علمی نکات سے مجمع دم بخود رہ گیا. فیضان سیدنا غوث اعظم جاری ہو گیا اور آل محی الدین نے مردہ قلوب کو زندہ فرما دیا. سب کے قلوب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو گئے، حق واضح ہو گیا اور حوصلے بلند ہو گئے. حضور مخدوم المشائخ نے اپنے ارشادات کے دوران پالن حقانی گجراتی کو للکارا اور مباہلے کا چیلنج پیش کر دیا. پالن حقانی سے کہا گیا کہ نادان اور کلب علم عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت ایمانی کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ حق اور باطل کا فیصلہ عوام کی موجودگی میں ہی کر لیا جائے گا. مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ. زہر کے 2 پیالے اسٹیج پر رکھے جائیں گے. بیک وقت تم ایک اور میں ایک پیالہ اٹھا کر پی جاؤں گا. حق واضح ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کو فیصل بنا لے، جو باطل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. حضور سیدی مخدوم المشائخ کے اس چیلنج پر سارا مجموعہ فلک گونج نعروں سے اپنی تائید و حمایت کا اعلان کیا. پالن حقانی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا بلکہ رائے فرار اختیار کرنے میں عافیت سمجھا. حضور مخدوم المشائخ اپنے مقررہ روحانی پروگرام کی تکمیل کے بعد کچوجا شریف یعنی اکبرپور روانہ ہونے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن تشریف لائے. ریلوے اسٹیشن پہ ہزاروں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا. ریلوے اسٹیشن کے عملے اور مسافرین نے شاید ہی ایسا روحانی و حسین منظر کبھی دیکھا ہوگا. ٹرین مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ چکی تھی. 3:30 بجے کا شیڈول ٹائم تھا. عقیدت مند مسافیہ و دستبوسی میں مصروف تھے. 3:30 بج چکے تھے
حضور سیدی مخدوم المشائخ ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر تشریف فرما تھے. سارے عقیدت مند معروضہ پیش کر رہے تھے کہ حضور والا ٹرین سیٹی دے رہی ہے، روانگی کے لیے تیار ہے، کسی بھی لمحے روانہ ہو سکتی ہے، لہذا آپ ٹرین میں تشریف لائیں اور اپنی نشست سنبھال لیں. آخر محمد یحییٰ انصاری اشرفی ریلوے اسٹیشن کے باہر ٹریفک اور ہجوم میں پھنس چکا تھا. 3:30 بج چکے تھے. یہ سوچ کر بہت افسوس و مایوسی ہو رہی تھی کہ وداعی ملاقات نہ ہو سکے گی. دوڑتے دوڑتے 10 منٹ کی تاخیر سے 3:40 پر پلیٹ فارم پہنچا. پلیٹ فارم پر کیا دیکھتا ہوں کہ حضور مخدوم المشائخ نہایت اطمینان سے ٹہل رہے ہیں اور ولی کامل کی نگاہیں مجھ حقیر و فقیر اشرفی کی منتظر تھیں. آپ سب کو تسلی و اطمینان بخش رہے تھے کہ ٹرین ابھی روانہ نہیں ہوگی، یحییٰ انصاری اشرفی ضرور آئے گا، ملاقات ہوگی، ماں بعد روانگی عمل میں آئے گی. بہرحال 10 منٹ تاخیر سے حضور مخدوم المشائخ تک پہنچ گیا. نہایت اطمینان سے مصافحہ، دستبوسی اور حصول دعا کا شرف حاصل رہا. حضور مخدوم المشائخ جو ہی ٹرین میں داخل ہوئے، ٹرین چلنے لگی اور یہ کرامت سب دیکھتے رہ گئے. نومبر 1982 میں آخر محمد یحییٰ انصاری اشرفی کو عرس مخدومی میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. خانقاہ میں شرف نیاز کے لیے جب حاضر ہوا تو حضور مخدوم المشائخ مریدوں و عقیدت مندوں کے کثیر ہجوم میں تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک فاصلے ہی سے فرما دیا کہ دیکھو یحییٰ انصاری آ رہے ہیں. سلام و کلام اور دستبوسی کا شرف حاصل رہا. حضور مخدوم المشائخ اس وقت تمام حاضرین کی موجودگی میں دورہ حیدرآباد کی ساری تفصیل اور واقعات بیان فرمائے. عرس مخدومی کی تقاریب کے اختتام کے بعد وداعی ملاقات کے لیے فقیر حضور مخدوم المشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے دعاؤں سے خوب نوازا. حضور مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس حقیر و فقیر عاصی کو زائد از 30 برس سے سعودی عرب میں ملازمت اور کاروبار کرنے کا موقع مل گیا. اس عرصے میں بحمدی تعالیٰ کئی مرتبہ حج و عمرے کی سعادت اور بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری و زیارت کا شرف نصیب ہوا. انشاءاللہ جاری رہے گا. حضور سیدی مخدوم المشائخ کی بارگاہ میں طالب خیر جب بھی اپنے مکتوبات کے ذریعے معروضے پیش کرتا رہا، حضور مخدوم المشائخ دعاؤں سے مسلسل نوازتے رہے. حضور مخدوم المشائخ کے وصال سے کچھ ہی دن قبل جبکہ آپ حالت علالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، اس وقت احقر کو حضور سیدی مخدوم المشائخ کے دست مبارک سے لکھی ہوئی آپ کی آخری تحریر وصول ہوئی. اس آخری مکتوب میں حضور شیخ اعظم حضرت علامہ سید شاہ محمد اظہار اشرف صاحب اشرفی جیلانی علیہ رحمہ کی خدمات کی ستائش اور جامع اشرف کے کارناموں اور توسیع منصوبوں کا تذکرہ ہے. بہت ممکن ہے آخر کا محصولہ مکتوب بھی حضور مخدوم المشائخ کی آخری تحریر ہے. اللہ اکبر. حضور مخدوم المشائخ کا وصال 9 رجب المرجب 1417 ہجری مطابق 21 نومبر 1996 کو ہوا. یہ حقیقت ہے کہ آفتاب غروب ہوا کرتا ہے، سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے، فنا نہیں ہوتا. سورج غروب ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا. اور غروب ہو کر بھی جس دنیا سے غروب ہوتا ہے وہاں چاند ستاروں کے ذریعے اپنی روشنی پہنچایا کرتا ہے. گویا اس کا ربط اس دنیا سے ختم نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ پہلے بے واسطہ فیضان نور کر رہا تھا، اب بذریعہ واسطے و توسل. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور مخدوم المشائخ کا روحانی فیض انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. غوث العالم مخدوم السلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ سے بے شمار کرامت کا ظہور ہوا جو اولیاء کے تذکروں اور کتب تصوف میں موجود ہے. حضرت مخدوم
کی سب سے بڑی کرامت جس کا تسلسل 700 سال سے ہنوز جاری ہے وہ آپ سے منسوب خانواد اشرفیہ کے سادات اشرفیہ ہیں۔ خاندان اشرفیہ کے پہلے فرزند مخدوم الآفاق سید عبدالرزاق نور العین اشرفی جیلانی سے آج تک 700 سالوں میں خانواد اشرفیہ نے ملت اسلامیہ کو ایک سے ایک روحانی فرزند عطا کیے ہیں، جن کے علم و کمال اور فضل و جلال کے آگے صاحبان بصیرت گھٹنے ٹیک دیا کرتے ہیں۔ علم ظاہری کے ہمالا، علوم باطنی کے بحر بیکراں، جنہوں نے اپنے اپنے دائرے کار میں انسانیت کی بے لوث خدمات انجام دی، فضل و عطا کے موتی بکھرے، روحانی عظمت کے پرچم لہرائے، علوم باطنی کے دریا بہائے، کروڑوں گم گشتگان معرفت کو عرفان و ایقان کی شارہ عطا کی۔ عرب و عجم میں آج بھی لاکھوں فرزندان اسلامیہ انہی سادات اشرفیہ کے چشمے فضل و کرم سے پیاسی انسانیت کو سکون بخش رہے ہیں۔ نظام قدرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہر دور میں ایسی شخصیتیں پروردگار عالم پیدا فرماتا رہتا ہے جو ملت و قوم کی آبرو بن جاتی ہیں، آسمانی رشد و ہدایت کے آفتاب کی طرح چمکتی ہیں۔ سیادت، شرافت و دیانت، حق گوئی و بے باکی، بالغ نظری و فکری اصابت، درویشانہ اور فقیرانہ شان، الغرض حق پرستی، حق آگاہی اور حق نوازی جیسی تمام خصوصیات ایک ہی شخصیت میں سمو دیتا ہے۔ حضور مخدوم المشائخ سید العارفین سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات میں ان تمام خوبیوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت، آپ کی یہ وہ خاص خصوصیات ہیں جو بہت کم اولیاء کو حاصل ہوئیں۔ مرجع علماء و مشائخ حضور مخدوم المشائخ کی ولایت و برگزیدگی کے سامنے وقت کے اکابرین اسلام جبین عقیدت جھکائے آتے ہیں تھے، جس کا بچپن دیکھ کر آپ کے جد کریم شیخ المشائخ اعلی حضرت امام العارفین شبیہ غوث الثقلین محبوب ربانی سید شاہ علی حسین اشرفی میاں جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع اشرفیہ مبارک پور نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بچہ وقت کا ولی کامل ہوگا۔ حضور مخدوم المشائخ نے 9 عمری ہی میں اپنے جد کریم کی توجہات و عنایات سے منازل سلوک و عرفان کو طے فرمایا تھا۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو حضور مخدوم المشائخ سیدی سید محمد مختار اشرف کے کسی عمل کو شریعت کے خلاف قرار دے۔ حضور مخدوم المشائخ کی خلوت و جلوت، نشست و برخاست سب میں شریعت کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ آج کہ اس بحرانی دور میں اگر شریعت و طریقت کا حسین اور مقدس سنگم دیکھنا ہے تو جانشین غوث العالم حضرت سید محمد مختار اشرف کو دیکھیں۔ یقیناً ولایت قرب خداوندی کا نام ہے۔ ولی وہ ہے جو فرائض و نوافل سے قرب الہی حاصل کرے۔ قرآن کے مطابق ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی کے دونوں کا جامع ہے۔ حدیث کی روشنی میں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن طریقت سے مزین ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ولایت 2 چیزوں سے ملتی ہے، ایمان کامل اور اتباع شریعت سے۔ معلوم ہوا کہ غیر مسلم اور بے ایمان عاملوں، بہروپیوں، جاہل صوفیوں اور فقیروں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ولی شریعت و سنت کے پابند اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے سنگم ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان، حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے۔ شیخ العباس فرماتے ہیں کہ خدا کا پہچاننا آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ، مگر ولی شکل و صورت، اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح۔
اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اللہ وہ ہے جو نظر نہ آئے، لیکن ولی جو ہے ہم میں موجود رہتا ہے، تو ولی کی پہچان بہت مشکل ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو اور فکر مولا میں مشغول ہو۔ بعض نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرے، رب تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں غرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت دیکھے، جب سنے تو اللہ کی باتیں سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ بولے، اور جو حرکت کرے تو اطاعت الہی میں کرے، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ ان اولیاء الا المتقون فرمایا گیا کہ اولیاء تو پرہیزگار متقی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ حضور مخدوم المشائخ کی شخصیت میں ولایت کے یہ سارے اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں، اور یقیناً جس نے آپ کے چہرے بشرا کو دیکھا اس نے وقت کے ولی کامل کی زیارت سے سرفراز ہوا۔ آپ کے علم و کمال اور فضل و جلال کے آگے صاحبان بصیرت گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ علوم ظاہری کے ہمالا اور علوم باطنی کے بحر بے قرار تھے۔ حضور مخدوم المشائخ کے مواعظ حسنہ بلکہ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ہزاروں فساق و فجار بد اعتقاد لوگ راہ راست پر آ گئے۔ خدا کے منکرین بھی آپ کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنے لگے۔ کئی علاقوں میں آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر کفار جوخ در جوخ اسلام قبول کیے۔ حضور مخدوم المشائخ ساری زندگی سلسلہ شفیعہ کی اشاعت اور دینی خدمات میں مصروف رہے۔ آپ کے ذریعے فیضان مخدومی پورے عالم میں برستا رہا۔ حضور مخدوم المشائخ کی ولایت و ہدایت کے آثار قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ ملک و بیرون ملک ہزاروں علماء کرام، مشائخین نظام، زعماء ملت اور کروڑوں عقیدت مند آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہیں اور مسلسل فیضان مخدومی سے سرشار ہو رہے ہیں۔ حضور مخدوم المشائخ سے فیض حاصل کرنے والی شخصیتوں میں ایسے اکابرین امت بھی ہیں جن کے مریدین اور عقیدت مندوں کا حلقہ بھی کروڑوں میں ہو جاتا ہے۔ جن میں قابل ذکر حضور سیدی و مرشدی سلطان المشائخ شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ، شیخ اعظم مولانا الحاج شاہ سید محمد اظہار اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عطائے غوث العالم امیر کشور خطابت غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی اشرفی صاحب فیوز الباری شرح بخاری، عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ اشرفی بھاگلپوری علیہ رحمہ شامل ہیں، جن کے فیوز سے کروڑوں لوگ بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ حضور مخدوم المشائخ سیدنا مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمہ جس سمت سے گزرے اور جس علاقے میں رونق افروز ہوئے وہاں کے ذرات کو اپنے فیضان سے چمکا دیے اور اشرفی بنا دیے۔ ایک اشرفی بہت قیمتی ہوتی ہے، ایک اشرفی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اب جس کے دامن سے وابستہ کروڑوں اشرفی ہوں وہ ذات بابرکت کتنی قیمتی نہ ہوگی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔